ڈاکٹر صاحب مزید آپ کیا کہیں گے؟ میں چاہتا ہوں ہم وہ باتیں کریں، سوال نہ کریں، فورم اوپن ہے، جو باتیں رہ گئی ہیں، جن خواتین کا ذکر خیر ابھی باقی ہے، وہ آپ فرمائیں۔ بالکل آپ نے درست فرمایا، چونکہ ایک مختصر پروگرام میں اس ایک وسیع تر موضوع کا اور اس میں خدمت کرنے والی خواتین کا احاطہ یقینی بات ممکن ہے، جی ناممکن ہے۔ اب تک جتنی گفتگو ہوئی ہے یہ قدیم ان خواتین کا تذکرہ ہوا ہے کہ جنہوں نے بہت پہلے یہ سارے کام سر انجام دیے، ان میں بے پایاں ایسے نام ہیں جن کا ہم تذکرہ اس پروگرام میں نہیں کر پائے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ آج کے جدید دور میں بھی الحمدللہ یہ خدمات احسن طریقے سے خواتین سر انجام دے رہی ہیں۔ مثال کے طور پر جو 10 خواتین جنہوں نے پوری قرآن کریم کی تفسیر لکھی، ان میں سے مصر کی ایک خاتون ہیں نائلہ ہاشم البصری، نائلہ ہاشم البصری، جنہوں نے المبصر لنور القرآن کے نام سے 16 جلدوں پر مشتمل قرآن کریم کی تفسیر لکھی ہے۔ سبحان اللہ۔ اسی طرح سے زینب الغزالی ہیں جو بہت معروف نام ہے، ان کا قرآن کریم کی علوم کے حوالے سے بڑی خدمات ہیں، لیکن خاص طور پر نظرات فی کتاب اللہ ان کی قرآن کریم کی تفسیر ہے، سبحان اللہ، جو آج کے دور کے یعنی قریب دور کے ہم لوگوں کی بات کر رہے ہیں۔ اسی طرح ڈاکٹر عائشہ عبد الرحمن بنت شاطبی، ان کی تفسیر التفسیر البیان لتفسیر القرآن، سبحان اللہ، یہ اسی طرح حنان الحام کی تفسیر القرآن، اسی طرح ترکی کی ایک خاتون ہے جی کورون نامی، جن کی 13 جلدوں پر مشتمل تفسیر قرآن کریم 2013 میں شائع ہوئی، وہ ابھی حال ہی میں شائع ہوئی ہے۔ اسی طرح ہم اب دیکھتے ہیں کہ آج کے دور میں جو خواتین اس میدان میں کام کر رہی ہیں، اگرچہ میں محسوس کرتا ہوں کہ پاکستان میں اس حوالے سے کام تو ہو رہا ہے، لیکن ٹھوس جلدوں پر مشتمل کام سامنے نہیں آیا، لیکن ہندوستان میں اس حوالے سے بہت کام ہو رہا ہے، بڑی بات ہے۔ ہاں، وہاں پی ایچ ڈی کے مقالات تفسیری خدمات کے حوالے سے لکھے جا رہے ہیں، ایم فل کے مقالے تفسیری خدمات کے حوالے سے لکھے جا رہے ہیں، اور مصر میں اور ترکی میں اس حوالے سے بڑا کام ہو رہا ہے۔ آج اس بات کی ضرورت ہے کہ جو ہماری جامعات ہیں جہاں لوگ پی ایچ ڈی کر رہے ہیں، ایم فل کر رہے ہیں، ان میں میں محسوس کرتا ہوں کہ طالبات زیادہ ہیں، یعنی ایم فل کی کلاس اگر ہمارے پاس 30 کی تعداد ہے تو ان میں سے 21 طالبات ہیں اور 9 طالب علم ہیں۔ صحیح۔ تو اس حوالے سے یہ محسوس ہوتا ہے کہ خواتین کا رجوع الی القرآن پہلے بھی تھا موجود، یقیناً آج بھی ہے اور ہونا چاہیے۔ اس لیے نقشبندی صاحب کہ خاتون کے جن مسائل کو جس بہتر انداز سے خاتون سمجھ سکتی ہے اور قرآن کریم سے جس بہتر انداز سے وہ خاتون رہنمائی لے سکتی ہے، شاید مرد اس انداز سے نہ لے سکتے۔ یہ اللہ کا احسان بھی ہے کہ قرآن پاک میں خواتین کے بھی بہت سارے مسائل کا ذکر ہوگا۔ بالکل، اس میں کوئی شک نہیں۔ آپ دیکھیں، یعنی میں تو یہ لوگوں سے کہتا ہوں کہ آج اس بات کی شدید ضرورت ہے کہ نسل نو کو محرمات سے آگاہ کیا جائے۔ محرمات نسبیہ کیا ہیں، محرمات سحریہ کیا ہیں، ابدیہ غیر ابدیہ کیا ہیں، رضاعیہ کیا ہیں۔ محرمات کا علم نہ ہونے کی وجہ سے معاشرے میں خاتون پامال ہو رہی ہے، معاف کیجیے۔ جی ڈاکٹر صاحب